بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید قرن پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ احادیث نبوی کے پھولوں کی کیاری، کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری ہے، قرآن کے بعد سب سے مقدم، مفصل مرکب مکرم معظم، بنی نوع انسان کی ہر دم ضرورت، شعور حقیقی و عرفان پہ ہم سلف صالحین کی ہے میراث پیاری، کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، دفاع بخاری کے موضوع پر الحمدللہ آپ کے سامنے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ مختلف زاویوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، یہ ہماری آرگنائزیشن کا جو ہے موٹو ہے، ہماری آرگنائزیشن کا مقصد ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ اور الحمدللہ یہ بہت قابل فخر اور قابل تحسین بات ہے کہ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں تو حقیقت کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر رفیق ہوں گے۔ محدثین کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اس فہرست کے اندر جو سب سے پہلے نمبر کے جو محدث ہیں، جنہوں نے حدیث کو حفظ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور جنہوں نے حفظ حدیث کے فن کو ترویج دیا، وہ سب سے پہلے جو تھے وہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سن 7 ہجری کے لگ بھگ ایمان لائے اور 3 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس عرصے کے اندر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، کیا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، فنسا ہو بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسط رداءک، تو اپنی چادر کو پھیلا۔ تو ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلو بھر کر یعنی یوں اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو سمیٹا تو پھر اس کے بعد فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سننے کے بعد اس کو حفظ کر لیتے، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابی ہو گئے، مہاجر صحابی ہو گئے، جو دوسرے صحابہ کرام تھے، کوئی جو ہے وہ کھیتی باڑی میں مصروف تھا تو کوئی جو ہے وہ تجارت کے اندر مصروف تھا، تو مختلف لازمی سی بات ہے کہ انسان کی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو روزگار کا مسئلہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ رہا ہے، اور شروع سے ہی انسان کے ساتھ جو ہے وہ ضروریات میں سے ایک ضروری مسئلہ رہا ہے روزگار کا۔ تو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ زیادہ تر صحابہ اکرام روزگار کے لیے جاتے، پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ کوئی صحابی جو ہے وہ صبح کے وقت نبی وسلم کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، تو کوئی صحابی جو ہے وہ شام کے وقت ٹائم دے رہا ہوتا ہے، یعنی جس صحابی سے جتنا ہو سکتا تھا
ان کی استطاعت کے مطابق وہ زیادہ تر اپنے وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کر انمول بنایا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر کچھ اس طرح سے آتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم چیپٹر نمبر جو ہے وہ 3 ہے اور حدیث نمبر 89 ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا پڑوسی ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قلم بند کیا کرتے تھے, یاد کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین علم کو حاصل کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن گزارتا, تو میرا جو پڑوسی ہے میں اس کو کہتا کہ آپ بازار جائیں, آپ وہاں جو ہے وہ کچھ محنت کریں, مزدوری کریں, اور وہاں سے جب آپ تشریف لے آئیں تو جو کچھ آپ نے کمایا ہے تو وہ میں اور آپ ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے, اور جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے میں اس سیکھنے میں, اس علم میں آپ کو پارٹیسپیٹر بنا لوں گا, آپ کو حصے دار بنا لوں گا. تو اس طرح سے ایک دن وہ جاتے, ایک دن وہ جاتے, یعنی باری باری تھی. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو وہ صحابی جو تھے وہ چلے جاتے کمانے کے لیے, اور دوسرے دن جو ہے وہ عمر رضی اللہ کمانے کے لیے چلے جاتے تو وہ صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے. تو اس کے بعد آ کر جو ہے وہ علم کا باقاعدہ دورہ ہوتا, جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم باقاعدہ علم کا دورہ کیا کرتے تھے. اسی اسنا کے اندر جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سن 7 ہجری کے اندر جو ہے وہ ایمان لائے. تو اب آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہی بیانات کے ان کے مطابق جو ہے وہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے علوم شریعہ کے لیے وقف کر دیا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ میں کمانے دھمانے کے لیے نہیں جاتا تھا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا, رسول اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر رہتا, اور اس 3-3.25 سال کے عرصے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 512 سے لے کر جو ہے 527 تک جو ہے ابو ہریرہ کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور کہا ہے کہ تقریباً 5374 احادیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. اب یہاں پر جو اعتراض لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ گھڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. تو ان سے جو ہے روایت کا جو ذخیرہ ہے وہ 50 یا 53 احادیث ہے. 50 سے 53 احادیث وہ روایت کرتے ہیں. باقی ان کے علاوہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی بھی روایت 1000 حدیثوں سے کم ہے, بہت کم ہے. تو اس 3 سال کے 3.25 سال کے عرصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 حدیث کیسے حفظ کر لی؟ تو محترم ناظرین اکرام, یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو بات جو ہے معیار کے اوپر نہ ہو, یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو ممکن نہ ہو جس کا صدور ہونا. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے جوابات, اس اعتراض کے جوابات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. چند اعتراضات کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جواب اس کا یہ کہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی 3-3.25 سال کے اگر عرصے کی زندگی کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 1095 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, کم و بیش. 1095 میں اگر آپ 5374 احادیثوں کو تقسیم کرتے ہیں 1095 دنوں پر تو یہ بن جاتا ہے 4.90. یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 5 احادیث کے لگ بھگ روزانہ کی بنتی ہیں. یعنی روزانہ کی 5 احادیث جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. تو اگر 3-3.25 سال کے عرصے میں یہ کنٹینیو روزانہ 5 حدیثیں حفظ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عقل میں نہ آنے والی بات ہو. اور جہاں تک رہا عزیزان گرامی دوسرے صحابہ کا تعلق کہ دوسرے صحابہ اکرام جو رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کیوں نہیں کیا, تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی چاہے توفیق بخش دے. کچھ عرصے قبل جو ہے وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ ایک میرا لیکچر تھا, اور اتفاقی کہ اس لیکچر کا موضوع بھی یہی تھا, حدیث کا دفاع حدیث کے موضوع پر. تو اس لیکچر کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑے میاں انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے اعتراض رکھا ہے, بالکل یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا. انہوں نے کہا میمن صاحب یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو غالباً انہوں نے کچھ 70 سال کی عمر بتایا کہ میں تقریباً 70 سال کا ہو چکا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا پورا قرآن مجید حفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پورا قرآن مجید مجھے حفظ نہیں ہے. تو میں نے وہاں اعلان کیا کہ بھئی یہاں پر کوئی ایسا بچہ موجود ہے اس مجلس کے اندر کہ جو 10 سال کی عمر کا اور جس کو قرآن حفظ ہو. تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ وہ وہاں پر اس مجلس کے اندر جو ہے ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن نکل آیا. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں
آپ 70 سال کے، آپ کی پیدائش کے 60 سال کے بعد کم و بیش یہ بچہ دنیا میں آیا. میں نے کہا آپ کے پیدائش کے 60 سال بعد آنے والا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیا اس نے، اور آپ اس بچے سے 60 سال پہلے آئے اور آپ نے ایک پارہ بھی حفظ نہیں کیا. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا جب یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے تو پھر یہ کس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں تشریف لائے، ایمان لائے، تو انہوں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو حفظ کر لیا 5374 جو روزانہ کی جو ہے وہ 5 حدیثیں بنتی ہیں، تو پھر جب وہ ممکن ہے تو پھر یہ کیوں کر ممکن نہیں ہے. تو الحمدللہ مجلس برخاست ہونے سے قبل ہی ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی، انہوں نے باقاعدہ اس بات کو قبول کیا. تو محترم ناظرین اکرام، ایسی کوئی اچھلوبی والی بات نہیں ہے. اور بہت زیادہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہے، جو پرویز وغیرہ ہیں، اور یہ لوگ اس قسم کے جو ہے وہ اسلم جہراج پوری ہے، یہ لوگ خامہ پلی کی یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام نے جو ہے تقریباً 6 لاکھ احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، اور کس طرح سے ممکن ہے کہ 6 لاکھ احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جا سکے. اب اگر آپ اس کو بھی اس طرح سے اس زاویے سے اور اس اینگل سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو اور ہم دن نکالتے ہیں تو یہ 8395 دن بنتے ہیں. 23 سالہ جو دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن، ان کو اگر ہم تقسیم کرتے دنوں پر تو یہ 8395 دن جو ہے ناظرین اکرام بنتے ہیں. اور اگر ہم 6 لاکھ کو 8395 پر تقسیم کرتے ہیں تو تقریباً یہ روزانہ کی 71-72 احادیثیں بنتی ہیں. یعنی وہ صحابہ اکرام جو ایک جم غفیر تھے، تقریباً اذان گرامی 60 کے قریب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے. پھر دیگر صحابہ اکرام حدیث کو لکھنے پر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حفظ کرنے کے اوپر مامور تھے، اور دیگر کئی ایسے صحابہ اکرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں اور بایاں بازو تھے، چلتے پھرتے رسول کی تعلیمات کو دیکھ رہے. پھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. لوگ کہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی 9 بیویوں کی. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 بیویاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دی تھی کہ یہ 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی کی بہترین داعیاں تھیں، بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تبلیغ انہوں نے کی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مبارک زندگی تھی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ایک پہلو بھی مخفی رہے، اسی لیے اللہ کے رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات دی، اور وہ 9 کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باریک سے باریک عمل کو نقل کیا کرتی تھیں. کھانا پینا، گھر کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے کیا کرتے، مسواک کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے وہ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے. عجیب قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ہی زاویے کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے آپ سے تعلقات قائم کیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 9 بیویوں کے پاس جا کے تعلقات قائم کیا کرتے تھے. بتانا یہ مقصود تھا امت کو کہ تم اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے، تو ایک امت کے لوگوں تم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ سوچنے کا معیار ہوتا ہے، ہر چیز کے 2 اینگل ہیں، ایک نیگیٹو سوچ ہے اور ایک پازیٹو سوچ ہے. آپ کیوں غلط سوچ سوچتے ہیں؟ اچھی سوچ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فیصلے بھی اچھے ہوں گے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی کو ہم تقسیم کر دیتے دنوں پر، 8395 دن بنتے ہیں. اور 6 لاکھ احادیث جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث کا ذخیرہ کہاں سے آیا، کیسے یاد ہوا، تو 6 لاکھ کو اگر ہم ان 8395 کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو یہ روزانہ کی 71 یا 72 احادیث بنتی ہیں. تو الحمدللہ وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تھی، اور آخری حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد موجود تھی. تو اگر 1 لاکھ کے قریب صحابہ نے اگر 6 لاکھ حدیثیں روایت کر دی تو ہر ایک صحابی کے حصے میں صرف 6 حدیثیں آتی ہیں. تو بتائیے، ایمانداری کی سوچ سے بتائیے، انصاف کی نظر سے سوچئے، تحقیق کی نگاہ سے کہ کیا یہ بات کوئی ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو؟ تو لہٰذا یہ بیکار کی جو ہے وہ فضولیات ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور سب سے اعلیٰ قسم کی بات یہی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. جب اللہ تعالیٰ نے ہی ذمہ داری لے لی دین اسلام کو گھر گھر پہنچانے کی، دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ایک اور اعتراض لوگوں کی طرف سے، منکرین حدیث کی طرف سے آتا ہے ناظرین کرام، وہ اعتراض اس زاویے کا ہے کہ وہ محدثین کے اوپر ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محدثین جو تھے ان کی ایک بھاری تعداد وہ عجمی کی تھی، عجمی محدثین تھے، لیکن جب تحقیق کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے تو محدثین کی جو تعداد تھی وہ بھاری تعداد جو ہے وہ عجمی کی نہیں تھی بلکہ عربی تھی۔ باقاعدہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی رفیق جو ہے وہ دارالمصنفین ہے اعظم گڑھ میں، پہلی صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک جو ہے وہ محدثین کو تقریباً 70 محدثین کو جمع کیا ہے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، اور محققانہ حوالے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان 70 میں صرف 12 محدثین جو ہے وہ عجمی تھے، باقی سارے کے سارے محدثین جو تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ عربی تھے، یعنی 58 محدثین جو ہے وہ عجمی تھے۔ اس کے علاوہ جو معروف محدثین ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حمیدی ہیں، اسحاق بن راہوی ہیں، احمد بن حنبل ہے، دارمی ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عربی تھے۔ دیکھیں پہلے محدث جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کی جو قبیلہ تھا آپ کا تھا، قبیلے کا نام تھا ذی اصباح کے نام سے آپ کا قبیلہ تھا، اور آپ اس قبیلے کے رہائشی تھے، اس قبیلے کی نسبت تھی، اور یہ قبیلہ عربی قبیلہ کہلاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کا انتقال 179 ہجری کے اندر ہوا۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، آپ 204 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور آپ قریشی ہیں، آپ قریش قبیلے سے ہیں، اور یہ پکا عربی قبیلہ ہے۔ امام حمیدی عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ، امام حمیدی کو دیکھ لیں، 219 ہجری آپ کی تاریخ وفات ہے، اور آپ بھی قریشی ہیں۔ امام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو ہے وہ تاریخ وفات 238 ہجری ہے، اور آپ بنو تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد والے، آپ جو ہے 241 ہجری آپ کی جو ہے وہ تاریخ وفات ہے، اور آپ جو ہے بنو شیبان ایک قبیلہ ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ الحاق تھا، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ امام دارمی رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، 255 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اور آپ بھی بنو تمیم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ امام مسلم 261 ہجری، بنو قشیر۔ امام ابو داؤد 275 ہجری، بنو آزد۔ امام ترمذی 279 ہجری، بنو سلیم۔ حارث بن ابی اسامہ رحمۃ اللہ علیہ 282 ہجری سن وفات جو ہے، اور بنو تمیم کے ساتھ تعلق تھے۔ امام بزار دیکھ لیجئے 292 بنو ازد۔ امام نسائی امام نسائی جو 303 ہجری ہے۔ امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 307 ہجری تاریخ وفات ہے، بنو تمیم ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ 321 ہجری میں آپ کی تاریخ وفات ہے، اور بنو ازد آپ کے جو ہے وہ قبیلے کا نام ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجئے 354 ہجری جو ہے وہ آپ کی تاریخ وفات ہے، اور آپ بھی بنو تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ امام طبرانی دیکھ لیجئے جو معجم الاوسط، معجم الکبیر اور معجم صغیر کے جو رائٹر ہیں، 360 ہجری آپ کی جو ہے وہ تاریخ وفات ہے، اور لخم کر کے جو ہے وہ ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ بھی عربی قبیلہ۔ امام دارقطنی دیکھ لیجئے 375 ہے، 385 ہے، آپ بھی عربی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے امام حاکم دیکھ لیں، صاحب مستدرک جو ہے، آپ جو ہے 405 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور بنو ضبہ سے جو ہے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارے محدثین ناظرین اکرام سارے جو ہے وہ عربی تھے۔ اب عجمی محدثین صرف 4 جو ہیں وہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ 235 ہجری کے جو ہے آپ کی تاریخ وفات ہے، آپ عجمی تھے۔ امام بخاری آپ عجمی ہے، 256 جو ہے آپ کی وفات ہے ہجری۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ 273 آپ کی تاریخ وفات ہے، آپ بھی اجمی تھے۔ امام نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ 311 ہجری آپ کی تاریخی وفات ہے، آپ بھی اجمی تھے۔ یہ 4 محدثین اجمی تھے، اور باقی میں نے آپ کے سامنے 18 محدثین کا ذکر کیا ہے۔ یہ 18 کے 18 محدثین سارے کے سارے جو تھے یہ عربی تھے، اور یہ جو 4 محدثین کا جو میں نے ذکر کیا، امام نے شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام نے ماجہ اور امام نے خزیمہ، ان چاروں محدثین کی حدیث جو ہے یہ تمام تقریباً احادیث جو ہے کہیں مختصر اور کہیں طویل جو ہے وہ پچھلی جو میں نے کتابیں 18 محدثین کے نام بتائے، ان کی محدثین کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اجمی محدثین کوئی ایک ایسی نایاب چیز لائے کہ جو عربی محدثین نے ان کا ذکر نہیں کیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کئی ساری حدیثیں آپس میں میچ کرتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو لہٰذا یہ بات کہ محدثین سارے کے سارے جو ہے وہ اجمی تھے، یہ بات جو ہے وہ فضول کی بات ہے، اور جو ہے یہ
قارئین اکرام کا جو ہے اور ناظرین اکرام کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. کتابوں میں خامہ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے، خامہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی سارے جو ہے وہ عجمی ہیں، عربی کوئی بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل تحقیق سے ہٹ کر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل جو ہے ایک پری پلان ایک کام ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے محدثین اکرام رحمہم اللہ کے خلاف کہ ان کو عجمی کہہ کر جو ہے وہ ان کی باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو تو قرآن مجید کے جو بڑے بڑے قرأت کے جو امام ہیں وہ عجمی ہیں، بڑے بڑے قرأت کے جو امام ہیں وہ عجمی ہیں. آپ حیرت کریں گے. تو اب کیا ان کے عجمی ہونے کی وجہ سے کیا نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی قرأت کو کیا ہم جو ہے یہ کہہ دیں گے کہ یہ عجمی سازش ہے؟ نہیں. چاہے قرآن مجید کو بیان کرنے والا یا سنانے والا چاہے عجم سے تعلق رکھتا ہو یا عرب سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح سے چاہے وہ حدیث کو سنانے والا کوئی روایت کرنے والا عجم سے تعلق رکھتا ہو یا عرب سے تعلق رکھتا ہو، بات یہ کہ محدثین اکرام کے اصول اتنے کٹھن ہیں کہ ان اصولوں کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی پورا اترے، عجمی بھی پورا اتر سکتا تھا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تحقیق کی نگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، چاہے وہ عرب سے روایت کرنے والا ہو حدیث کو یا عجم سے روایت کرنے والا ہو، اس کا سکہ ہونا، اس کا ثابت ہونا لازمی ہے. یہ تمام شرائط اس کے اندر لازم ملزم ہونی چاہیے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے جو لوگ کہتے ہیں، حقیقت کے اندر ناظرین اکرام تحقیق کی نگاہ ان کے پاس نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کی قرأت کو روایت کرنے والے بھی جو قرأت جو معروف ہے، جو قرأت کے جو امام ہے وہ عجمی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ کہ قرآن مجید کو عجمی لوگوں نے گھڑا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں اس کو عجمی بھی سنا سکتا ہے، اس کو عربی بھی سنا سکتا ہے. تو سنانے کے اوپر سماعت کرنے اور روایت کرنے پر کوئی اصل صحت کے اوپر فرق نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو تھی علمی نوعیت کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لگایا جاتا ہے، وہ عجمی الزام ہے. آپ نے یہ ابھی سنا کہ حدیثوں کو عجمی سازش کہا جا رہا ہے، لیکن اب عجمی ایک الزام دیکھیں. حالانکہ یہ دیکھا جائے تو جتنے بھی الزامات ہیں تقریباً عجمی الزامات ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عجمی الزامات ہیں جس کو الحمدللہ عجمی لوگ دور کر رہے ہیں. یہ ایک عجمی الزام وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اختلافات کو پیدا کرتی ہے. اچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ اختلافات پیدا کرتی ہے؟ اور یہ جتنے اختلافات کا جو شاخسانہ ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برہون منت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، راغزی ہے، شیعہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اپنے اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے حدیث اگر ہٹا دی جائے تو پھر کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں. تو اس کے جوابات بھی ناظرین اکرام بہت اچھے انداز سے الحمدللہ دیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سپوز کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جتنے بھی اختلافات کی جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں حدیث کی مرہون منت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو حدیث کو نہیں مانتے اب ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے طلوع اسلام پرویز کا، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ادارہ ہے اس کا نام ہے بلاغ القرآن. یہ دونوں ادارے ان کو ایک فطری طور پر جو ہے حدیث سے چڑھ ہے. نہ بلاغ القرآن حدیث کو مانتا ہے، نہ ہی جو ہے پرویز طلوع اسلام جو ہے وہ حدیث کو مانتا ہے. یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں گروہ جو ہے گمراہ ہیں، اور یہ دونوں گروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں کو نہیں مانتی. کہتے ہیں قرآن ہے بس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں. تو اب اگر اس قاعدے کو دیکھا جائے کہ حدیث اختلافات پیدا کرتی ہے بقول ان کے، تو پھر اب ان کے درمیان تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تو حدیث کو نہیں مانتے، اب ان کے درمیان بھی کتنا شدت کے ساتھ اختلاف ہے. قرآن فہمی میں ہی اختلاف ہے. قرآن مجید نے 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو حرام کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173، سورہ مائدہ سورہ 5 کی 3، سورہ نام سورہ 6 کی آیت نمبر 145، سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. کیا ہم نے آپ کے اوپر مردار کا گوشت حرام کر دیا، مردار حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت ہم نے آپ کے اوپر حرام کر دیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا، اور ہر وہ شے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا
وہ شے آپ کے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی ابلاغ القرآن، جو ابلاغ القرآن ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہم قرآن کو پہنچائیں گے، حالانکہ وہ قرآن مجید کا جو حشر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیوں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کو پہنچایا جائے، وہ قرآن کو مانتے ایسے ہیں کہ جیسے کہ نہیں مانتے۔ خیر یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت کے اندر جو ذکر فرمایا گیا کہ لحم الخنزیر، فلیش آف سوائن، تو کہتے ہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت سے مراد یہ غدود کا گوشت ہے۔ کس چیز کا گوشت ہے؟ غدود کا گوشت ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی ڈکشنری کے اندر انہوں نے پڑھ لیا کہ جہاں خنزیر کے معنی غدود لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ لحم الخنزیر سے مراد جو ہے سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو غدود کا گوشت کرا دیا کہ ہر وہ غدود والا گوشت وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ یہ حدیث کو نہیں مانتے، چلیں، لیکن پرویز طلوع اسلام والا تفسیر القرآن، یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا میں نے آپ کا حوالہ دیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 کے اندر، اور پرویز نے جو ہے مفہوم القرآن کے اندر صفحہ نمبر 62 کے اندر یہ لکھتا ہے کہ جی لحم الخنزیر سے مراد یہاں خنزیر کا گوشت ہے۔ وہ بھی حدیث کو نہیں مانتا، یہ بھی حدیث کو نہیں مانتا، ابلاغ القرآن والے بھی نہیں مانتے، اور جو ہے وہ طلوع اسلام والے بھی نہیں مانتے۔ یہ دونوں لوگ حدیث کے منکر ہیں، لیکن دونوں کی تفسیر مختلف ہے، اور دونوں کی تفسیر میں شدید اختلاف ہے۔ ایک غدود کا گوشت کہہ رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کے ضمن میں فرمایا کہ ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر جنابت کے لیے پاکیزگی اختیار کر لو، یعنی نہا دھو کر پاک ہو جاؤ۔ اب یہاں سے جنابت کے لیے کیا ہے؟ بلاغ القرآن والوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 کے اندر یہ کہا کہ یہاں سے جو جنب سے مراد جو ہے، یہ جنبی سے مراد جو ہے یہ جنابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے یہ بدخوابی ہے۔ عجیب تعبیر کر دی، بدخوابی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آپ نہا لیں، یعنی کسی کو اگر خواب اچھا نہیں آیا ہو تو آپ نہا لیں، حالانکہ قرآن مجید کی آیت جنابت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور یہی بات جب لغات القرآن کے اندر پرویز کہہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے مراد وہی ہے، جنابت کی حالت ہے۔ دیکھ لیجئے لغات القرآن جو ہے پرویز کی صفحہ نمبر 44 کے اندر۔ تو یہ دونوں گروہ حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ حدیث کو نہ ماننے والے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، تو پتہ کیا جواب ملے گا؟ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اختلاف انسان کا اپنی سوچ کے اور فکر کے بلبوتے پر ہوتا ہے۔ اختلاف قرآن و سنت نہیں پیدا کرتی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ان کے درمیان، منکرین حدیث کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث کو نہ ماننے میں دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کے اندر دونوں مختلف ہیں، اور اس کی کئی متعدد مثالیں ان لوگوں کی کتابوں سے موجود ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر جو حدیث کے اندر جو اختلافات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگوں کے درمیان، پہلے حدیث کے اختلافات وہ اختلافات حقیقی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا استفتاح ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، جس کو یہ یاد ہو جائے یہ یاد پڑھ لے کر لے، جس کو یہ والی دعا یاد ہو جائے وہ یہ دعا یاد کر لے۔ تو یہ دونوں میں ایک سہولتیں ہیں۔ کس نے کہا یہ اختلاف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث اختلافات کو پیدا نہیں کرتی، دراصل اختلافات کی وجوہات ہیں۔ رفع الملام کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام نے کئی وجوہات بتائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر صحابی تک اور ہر محدث تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ سے جو ایک کے پاس حدیث پہنچی، ایک کے پاس نہیں پہنچی، جس کے پاس نہیں پہنچی وہ کچھ اور عمل کر رہا ہے، جس کے پاس پہنچی وہ حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ اختلاف کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اختلافات کے سبب یہ بھی ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس کے ضعف کا علم ایک کو نہیں ہوا ایک کو ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے اور ایک حدیث منسوخ ہے، اس شخص کو پتہ نہیں چل سکا ناسخ کون سی ہے منسوخ کون سی ہے، اس کا علم نہیں پہنچا، اس کی وجہ سے وہ عمل کر رہا ہے تو اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ تو حدیث کے ذات کے اعتبار سے حدیث اختلافات کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ حدیث جو ہے وہ اختلافات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر فرمایا کہ دو گروہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ اس کے اندر بھی ہے، ابن اسیر کی جو ہے وہ الکامل فی التاریخ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے جو فالوورز تھے، جو اصحاب تھے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اچھا، اختلاف کس نوعیت کا تھا؟ اختلاف ناظرین اکرام اس نوعیت کا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था सूरह इसरा सूरह नंबर 17 के अंदर 79 आयत नंबर है कि असा अय्यबअसा का रब्बुक मकाम महमूदा, ये करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाए। तो यहां पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह के असहाब ये कहा करते थे कि जी यहां से मुराद ये कि अल्लाह ताला अर्श पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाएंगे। और इमाम मरूजी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले ये कहते थे कि नहीं, यहां से अर्श पर बिठाने का मसला नहीं है, बल्कि यहां तो शफात का मसला है। मकाम महमूद से मुराद शफात है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों गिरोह के अंदर इख्तिलाफ हुआ, इतना शदीद इख्तिलाफ हुआ कि कई लोग मारे गए और कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम शाफई रहमतुल्लाह, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इन लोगों को इस हदीस का इल्म होता जिसका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर जिक्र किया है, 4718 हदीस नंबर है 4718 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकाम महमूदा से मुराद ये वो मकाम है कि मुझे शफाअत उज़्मा नसीब की जाएगी। तो इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि अगर ये हदीस इन गिरोह को मालूम होती तो आपस में इख्तिलाफात नहीं होते। तो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इख्तिलाफ का सबब क्या है, हदीस ना होने की वजह से इख्तिलाफात पैदा हुए। तो मोहतरम नाजरीन इकराम, ये जो इख्तिलाफात हैं ये हदीस की वजह से नहीं हुए, बल्कि हदीस ना होने की वजह से उम्मत के दरमियान जो ये इख्तिलाफ का शाखसाना है। ये जो आप देख रहे हैं कि फिक्की हनफी कुछ और कह रहा है, मालकी कुछ और कह रहे हैं, हम्बली कुछ और कह रहे हैं, ये हदीस की मरहून मिन्नत नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि हदीस उन तक जो है वो नहीं पहुंची थी आइम्मा की तरफ, और आज के मौजूदा दौर के अंदर अगर हदीस पहुंच भी गई तो लोग सिर्फ अपनी जिद और हट धर्मी के सबब पर जो है वो अपने मसलक को नहीं छोड़ना चाहते। आप अपने मसलक को छोड़ें और आप कुरान और हदीस की तरफ रुजू करें। जो कुछ भी अल्लाह की किताब कुरान में है और जो रसूल के फरमान हदीस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है आप उसकी तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, सरजमीन से इख्तिलाफ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। सहाबा में इख्तिलाफात की मिसालें मिलती हैं, ऐसा नहीं था कि सहाबा में इख्तिलाफात नहीं होते थे, लेकिन सहाबा इकराम के इख्तिलाफात इस नौयत के हुआ करते थे कि उनके पास हदीस नहीं होती थी। जैसे ही हदीस पहुंच जाया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म को हो जाता था तो वो अपने मजहब को छोड़कर, वो अपने अमल को छोड़कर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ऊपर अमल करते थे और इस तरह से उनके दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो जाया करते थे। इसकी मिसाल बहुत सारी है। देखिए सही बुखारी के अंदर हदीस है कि सैयदना काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ मस्जिद के अंदर। काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ जो है वो उधार दिया था, और वो जब मांगने आए तो अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आवाज़ पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक उनकी तरफ किया और आपने उनकी तरफ देखा तो मसला पूछा। तो काब ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल इन्होंने मुझसे उधार लिया था और वापस नहीं लौटा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काब आप जो है अपने भाई के लिए आधा उधार माफ कर दें। इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपने फरमाया और मैंने माफ कर दिया। आपने फरमाया अबू हजरत खड़े हुई है और अपने भाई का कर्ज अदा कीजिए। कहा कि जी अल्लाह के रसूल अभी मैं कर्ज अदा करता हूं। इस तरह से मस्जिद के अंदर आवाज बुलंद हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर जो है वो आए और इन्होंने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल किया और इख्तिलाफ उसी वक्त खत्म हो गया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान इख्तिलाफात हुए हैं, लेकिन वो इख्तिलाफात इस नौयत के थे कि अपनी जाती जमीलों की वजह से नहीं, अपने ईगो की वजह से नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो इख्तिलाफात भी दीनी मामलात की वजह से थे। जैसे ही अल्लाह ताला की आयत उन तक पहुंचती या पैगंबर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचती, वो अपने इख्तिलाफात को छोड़ दिया करते थे। आज उम्मत मुस्लिमा का सबसे बेहतरीन हल, बेहतरीन सॉल्यूशन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिटी बरकरार रहे, यूनिटी बरकरार रहने के लिए ये इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब का तसव्वुर बातिल तसव्वुर है। जो लोग कहते हैं ना इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब हो कि तमाम मजहब वाले जो है वो बुतों की पूजा करने वाले और जो है वो शर्मगाहों की पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले मुसलमान, ये सब एक स्टेज पर आ जाए और सब मिल जाए, तो ये इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब की दलील नहीं है, बल्कि इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब जो है इसका तसव्वुर शरीयत में नहीं है। शरीयत ये कहता है कि सारे लोगों को कहो कि एक अल्लाह की इबादत करें। जब वो सारे एक अल्लाह की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह इत्तिहाद बैनल मज़ाहिब होगा और ये सब के सब कुरान और हदीस के झंडे के नीचे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी इंसानियत के अंदर जो है इत्तिहाद की फिजा कायम हो जाएगी। आप देखें सहाबा इकराम के दौर में कैसी जो है खैरुल कुरून के दौर में कैसी इत्तिहाद की फिजा कायम थी। एक सहाबी दूसरे सहाबी का एहतराम कर रहा है, एक ताबई दूसरे ताबई का एहतराम कर रहा है, एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस का एहतराम कर रहा है। ये सब कुछ किस वजह से था? पैगंबर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کی مرہون منت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ناظرین اکرام، آج امت کے اندر جو اختلافات کا شاخسانہ ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری نفسانی خواہشات کی ترویج ہے، ہماری مسلک کی بڑھوتری ہے۔ ہم حدیث کا تو رد کر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اونچا کریں گے، اپنے امام کی بات کو نیچے کریں، اپنے امام کی بات کو اٹھا کر سائڈ میں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غالب رکھیں۔ یہ اصول کہ جو کوئی حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی، جو کوئی حدیث ہمارے امام کے خلاف ہوگی، وہ حدیث کو جو ہے ہم تعویل کر دیں گے، جیسے کہ اصول کرخی کے اندر جو ہے یہ اصول موجود ہے صفحہ نمبر 15 کے اندر 16 کے اندر، اور جو آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ ہمارے مذہب یا ہمارے امام کے خلاف ہوگی، اس آیت کی جو ہے ہم جو ہے وہ منسوخ قرار دیں گے۔ یہ بھونڈا اور یہ دینی غیرت کے اوپر قائم یہ اصول نہیں ہے، یہ ایسا اصول ہے کہ جس نے انکار حدیث کے ایک بہت بڑے غلیظ فتنے کو جنم دیا ہے۔ قرآن و حدیث اس اصول سے بری ہے، یہ اصول قرآن و حدیث کا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث کا اصول یہ ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم خیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو کسی امت کے شایع نشین نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی رائے دے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم خیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایع نشین نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ دے تو وہ اپنی رائے، اپنے قیاسات اللہ کے اور رسول کے خلاف دے، یہ شایع نشین نہیں ہے۔ تو لہٰذا امت کا سولوشن اتحاد کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول کریں اور یہ مسلک کی زنجیروں کو اتار کر پھینکیں۔ مسلک اللہ کی قسم ہدایت کا ضامن نہیں ہے، ایک ہی مسلک ہے، وہ قرآن اور حدیث کا منہج ہے، وہ مسلک ہے جو صحابہ اکرام کا منہج تھا، صحابہ اکرام کا مسلک تھا، اسی پر عمل کریں، دونوں جہاں کے اندر کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الا ثلاثہ، کتاب الانبیاء صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے 3357 3357۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم، نہیں جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے الا ثلاثہ، مگر تین جھوٹ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ کے علاوہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اذان گرامی ایک صحیح بخاری کے اوپر ایک عجیب قسم کے حملے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہ کان صدیقا نبیا، سورہ مریم سورہ 19 کے اندر، کہ وہ سچے نبی تھے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تین جھوٹ بولے۔ محترم ناظرین کرام، اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بات جو ہے بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھا دیں گے۔ دیکھیں یہ بات کہ جی بخاری کی ہر بات لے لیتے ہیں بالکل جو ہے وہ بغیر تحقیق کے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، یہ سب کی سب ٹکسالی سند کے ساتھ ہیں اور قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ حقیقت کے اندر قرآن مجید کی جو چھان پھٹک کے جو اصول قرآن مجید نے مرتب کیے ہیں، وضع کیے ہیں، اس کے مطابق ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ایک دوسرا بڑا حصہ ہے، پہلا حصہ قرآن اور دوسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حدیث کو صرف یہ کہہ کر کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بخاری کے مقلد ہیں، ہم بخاری رحمہ اللہ کے مقلد نہیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں پیش کی امت کا اس کی صحت کے اوپر اجماع ہے۔ آپ دیکھ لیں امام علی بن مدینی کو دیکھ لیں، احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، جو ہے اس کے علاوہ یحییٰ بن معین کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ابن حجر العسقلانی کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے محدثین کو دیکھ لیں، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بلکہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ مشرق اور مغرب کے علماء جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو اصولوں میں جو روایات ہے، کوئی ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، ایک روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔ امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی ہے، بڑے بڑے محدثین نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اب یہاں پر کذب ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دراصل جو ہے وہ عجمی لوگ ہیں،
اور ہم نے کذب ابراہیم والی حدیث کی کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ والی حدیث کو سمجھا نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ کذب کیا ہے؟ ذہن میں رکھے اس بات کو کہ بسا اوقات آدمی کوئی بات کا ارادہ کرتا ہے تو بات اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتی ہے تو وہ ارادہ کچھ اور کرتا ہے کہنے کا. یعنی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں, میری نیت یہ ہے لیکن اس بات سے آپ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ یہ کیا ہے, آپ نے فوراً تصور کر لیا کہ جی یہ وکٹری ہے. آپ میرے اس اشارے سے آپ وکٹری کا تصور کر رہے ہیں لیکن میرے اس اشارے سے میری نیت جو ہے وہ 2 ہے. تو اب آپ نے غلط سمجھا, میں نے تو آپ کو صحیح سمجھایا کیونکہ میری نیت بالکل ٹھیک تھی, آپ نے غلط سمجھا. تو اب یہ قصور آپ کا ہوگا. کیوں کہ میں اپنی نیت کے موافق جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں پائے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لم یکذب کا جو الفاظ ذکر فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا, جب ہم نے سمجھا 3 چیزوں کے, یا جھوٹ سے مراد جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ یہاں جھوٹ سے مراد جو تعریض اور توریہ ہے. اس کی مثالیں چند آپ کے سامنے پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تعریض کی مثال کیا ہے کہ بندہ بساؤ کا کوئی بات کہتا ہے لیکن وہ سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے لیکن کہنے والے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. اس کی ایک مثال لیجئے کہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یوں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں بصرے کو جب تک جلا نہیں ڈالوں گا اور وہاں کے رہنے والوں کو مصر نہ دھکیل دوں, بصرے کو جلا نہ دوں اور وہاں کے رہنے والوں کو میں جب تک مصر میں دھکیل نہیں دوں گا تب تک اپنے سر کو صابن سے نہیں دھوؤں گا. اب جو ہے سننے والے جو تھے عبداللہ بن سلمہ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب تک بصرے کو جلا نہ دوں اور بصرے والوں کو جو ہے میں مصر دھکیل نہ دوں تب تک اپنے بالوں کو جو ہے وہ صابن سے نہیں دھوں گا. تو وہاں ان سے جو ہے ملاقات ہو گئی ایک صحابی سے. تو ان صحابی نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو بھئی آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان صحابی کا نام تو ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو علی رضی نے فرمایا تھا کہ جب تک کہ میں بصرے کو جلا نہ ڈالوں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ مصر دھکیل نہ دوں تب تک میں جو ہے اپنے سر کو صابن سے نہیں دوں گا, تو آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کے بعد جو عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ کیوں, تو ان صحابی نے یہ کہا, ابو مسعود بدری صحابی نے کہا کہ بھئی اس لیے کہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جو ہے وہ بال ہی نہیں ہے. جب بال ہی نہیں ہے تو پھر صابن سے دھونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب کیا بتا سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا نعوذ باللہ علی رضی اللہ نے جھوٹ بولا؟ نہیں, یہ تعریض تھا کہ بندہ سامنے والا کچھ اور سمجھے لیکن کہنے والی کی نیت کچھ اور ہو. اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میرے پڑوسیوں نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہے. آپ نے فرمایا سارا سامان گھر کا باہر نکال دو اور بیچ باہر سڑک پر رکھ دو. جب لوگ گزرے تو لوگ پوچھے تو بول دینا کہ میرے پڑوسی نے مجھے تنگ کیا ہے اور میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہی ہوا کہ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا, آپ کیوں باہر سامان نکال دے گا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے, ہم جا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو سمجھایا ان کے پڑوسیوں کو کہ آپ تنگ نہ کرو. حالانکہ جانے کا معاملہ نہیں تھا لیکن چونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جانے والے ہیں اسی لیے یہ ایک تعریض استعمال کی. اس کے علاوہ تیسری بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. یہ بات ہے ہجرت کے موقع کی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو لوگوں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ رہبر ہے. حالانکہ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دنیا کی رہبری مراد نہیں تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رہبری سے مراد جو ہے وہ آخرت کی رہبری مراد ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے سب سے بڑے رہبر ہیں. ہمارے رستہ بتانے والے نہیں تھے دنیا کی گلی کوچوں کا رستہ, بلکہ رہبر سے مراد جو ہے آخرت کی رہبری کرنے والے. لیکن کیا یہاں بھی تعریض تھی کہ سمجھنے والا کچھ اور جو ہے وہ سمجھ رہا ہے لیکن کہنے والے کی نیت کچھ اور ہے. اس کو عربی کے اندر کذب کہا جاتا ہے اور کذب کا مطلب یہ تعریض ہوتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ناظرین اکرام, مثال کے طور پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ نماز ادا کرتے کرتے اگر آپ کی ریح خارج ہو جائے تو حکم یہ کہ آپ ناک کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھے اس طرح سے اور ناک کو پکڑتے ہوئے صف سے باہر نکل جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. یہی حکم اس کے لیے بھی ہے کہ اگر نماز کی پڑھتے پڑھتے جو ہے کسی شخص کے جو ہے وہ قطرے نکل جائیں یا نماز پڑھتے پڑھتے پیشاب نکل جائے اس کی, یہ پیشاب کے قطرے آ جائے, اس کو محسوس ہو جائے کہ میری پیشاب نکل گئی ہے, تو وہ بھی ناک پر انگلی لگ کر ہی باہر جائے گا. حالانکہ پیشاب کے اندر وہ بدبو کا عنصر نہیں ہوتا جو ریح خارج ہونے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے, یہ تعریض ہے. تو یہ تمام چیزیں تعریض کے اندر شامل ہوتی ہے عزیزان گرامی. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، یہ تعریض ہے. یکذب کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر کسی چیز کو چھپانے کا. وہ جھوٹ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے یہاں عام طور پر جھوٹوں کو بولا جاتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور بات کچھ اور بیان کر دیے. تو یہاں پر آپ اس معنی میں اس کو لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی گہری بات آپ اس کو سمجھ لیجئے. آپ نے سورہ ہود پڑھا ہوگا. سورہ ہود سورہ نمبر جو ہے وہ 11 ہے، اور اس کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ ہود کی وہ ہے 46 47 اور 48. آپ اس کو ذرا ایک دفعہ جو ہے آپ مطالعہ کیجئے. اس میں کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طوفان سے بچا دے گا. تو ان کے بیٹے نے کیا فرمایا، کیا کہا؟ ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ان قریب میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا دے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا الا مگر یہ کہ میرا رب جس پر رحم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے. وحال بینہما الموج، اور ان دونوں کے درمیان، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج آ گئی اور فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا. اب یہ جب چیز نوح علیہ السلام نے دیکھی تو نوح علیہ السلام سفارش کرنے لگے کہ اللہ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ تو جا، اللہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے. جب نوح علیہ السلام نے یہ سفارشی کلمات ادا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غور طلب بات ہے، ذرا کان کو جو ہے دھر لیجئے گا اور اپنے سماعت کا رخ جو ہے میری گفتگو کی طرف توجہ کے ساتھ رکھیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. پتہ چلا نبی کا نافرمان کتنا ہی بڑا جو ہے وہ بڑے اونچے خاندان کے ساتھ کیوں نہ ہو، بڑے ہی سید خاندان سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سید خاندان والا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اگر کوئی سید خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو کہ نہ ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہے تو حقیقت کے اندر اس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، فلا تسألنی، کیونکہ وہ عمل غیر صالح کرتا تھا. انہ عمل غیر صالح، غیر صالح عمل کرتا تھا. اور فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، آپ مجھ سے اس بات کے بارے میں مت پوچھیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعیدک، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے، یعنی جو آپ نے سفارش کی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ جاہلوں میں سے ورنہ ہو جائیں گے. تو کیا قرآن اس بیان کے مطابق کیا نعوذ باللہ نوح علیہ السلام جاہلوں میں سے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. تو لہٰذا قرآن مجید کے اس کہنے سے نوح علیہ السلام جاہلوں میں سے نہیں ہوئے. بعین اسی طریقے سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو اس جھوٹ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ کا اتہام نہیں لگے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام پر جہالت کا اتہام نہیں لگے گا. تو لہذا ناظرین اکرام اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیا ہے لفظ، وہ بطور ایک تعریض ہے، ایک تعریض کے استعمال کیا ہے کہ آپ کو کوئی بات لگ رہی ہے کچھ اور، لیکن وہ معنی کے اعتبار سے کسی اور مسئلے کے اوپر دلالت کرتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے، آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے اندر، آیت نمبر جو ہے آپ دیکھ لیجئے 60 61 62 63 کے اندر یہ آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ 21 کی آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی وہ میلے پر گئی ہوئی تھی، تو بت خانے کے اندر جو بت لگے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم آج تو میں خبر لے لوں گا تمہارے بتوں کی. بت خانے میں گئے تو فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، پھر سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑے کو چھوڑ دیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب کیا ہوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، یہ سب آئے میلے سے،
دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے. کہا کہ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کہا ان لوگوں نے کہ ہم نے سنا ایک جوان ہے, اس کو جوان کہا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. یقال له ابراہیم, وہ ابراہیم ہے, جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے وہ جوان ہے. اسی لیے امام علیمی رحمت اللہ علیہ نے التنکیل کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, اس مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق جو فتن کے جو الفاظ ہیں, اس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے, لیکن وہ دین حقہ پر تھے, نبی نہیں بنے تھے. وہ شروع سے ہی جو عداوت رکھتے تھے بت پرستی سے, ابھی ان کو نبوت نہیں آئی تھی, کیونکہ فتن کے الفاظ جوان کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ تمام مفسرین اس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کثرت کو جو ہے 40 سال کے بعد نبوت دی گئی ہے. خیر ناظرین اکرام, یہ ایک الگ بحث ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, لگتا ہے اس نے توڑا ہے بتوں کو. ابراہیم علیہ السلام کو لائے اور انہوں نے کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے, ان کا حشر نشر کر دیا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم, بلکہ بڑے نے کیا ہے. ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, سوال کرو ان سے اگر یہ جواب دینے والے ہیں. یہ جو بڑا جو بت ہے نا, جسے کندھے پر کلاڑا رکھا ہے, باقی تو سب ٹوٹ گئے, ایک بڑے کو چھوڑ دیا, اس بڑے نے توڑا ہے. اب اذان گرامی دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا بک, یہ بات کی قرآن مجید نے خود فرمایا فجعلہم جزازا. یہ فجعل جعل جو یہ ہے جو فاعل ہے, یہ فاعل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کس نے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے نے. تو بھائی دیکھا جائے تو یہ بھی جھوٹ ہے, خود ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور نام بڑے بت کا لے رہے ہیں. حالانکہ یوں انہوں نے کیا ہے, لیکن حقیقت کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام تعریض فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے نے کیا ہے, یعنی اس بڑے کے کلاڑے اس کے کندھے پر ہے, اسی سے پوچھ لو. اگر یہ بول سکتا ہے تو پوچھ لو, یعنی اگر یہ نہیں بول سکتا تو سمجھ لو کہ تم جن بتوں کو پوچھ رہے ہو یہ بت معبود نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور نہ نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھ سکتے. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیکھا جائے تو تعریض فرما رہے ہیں. اب بت توڑا ابراہیم علیہ السلام نے اور کہہ دیا اس بڑے نے توڑا. کسی نے مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز چرا لی اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے میری چیز چرائی, وہ کہ نہیں میں نے نہیں, اس فلاں شخص نے چرائی ہے, تو وہ جھوٹ بول رہا, چرایا اس نے. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہی مسئلہ ہے. تو لہذا یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات کو سمجھانے کے لیے تعریض پیش کر رہے ہیں. یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہ تعریض ہے بعین. اسی طرح سے جو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ, یہ بھی تعریض ہی کی ایک شکل ہے. ہم سمجھ نہیں پائے کیونکہ ہم عجمی ہیں. اس کی کوئی مثال لیجئے, یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے قافلہ لے کر, تو قرآن مجید سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذن مؤذن ایھۃ العیر انکم لسارقون, کہ پکارنے والے نے پکارا کہ ایک قافلے والوں تم میں سے کوئی ایک چور ہے. بھائی کیا پیالہ چوری ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, حالانکہ پیالہ کسی نے بھی نہیں چوری کیا تھا, بلکہ خود یوسف علیہ السلام کی یہ پلاننگ تھی کہ آپ پیالہ چوری کر لو اور ان کے اوپر ڈال دو. تو نعوذ باللہ اگر دیکھا جائے بظاہر تو یہ بھی جھوٹ, لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا. کیوں کہ یہ تعریض کی ایک مثال ہے جو قرآن مجید نے دی ہے. قرآن مجید نے تعریض کی مثالیں دی ہیں, تو تعریض کو سمجھیں کہ تعریض ہوتی کیا ہے. بات یہ ہے کہ کسی شخص کو حق ظاہر کرنے کی مختلف قسم کی جو ہے وہ توجیحات ہوتی ہیں. کسی شخص کو اگر ہدایت کے لیے لانا ہے, کسی شخص کو بات سمجھانی ہے, تو آپ تعریض استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس کو وہ بات نہیں سمجھ رہا, تو یہ تعریض کہتے ہیں. اور شریعت کے اندر اس تعریض کا جواز موجود ہے, جیسے کہ میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 58, 59, 60, 61 اور اسی طرح سے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 70 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں. تو لہٰذا یہ تعریض ہے سب کچھ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف اشارہ فرمایا وہ یہی تھا, یہ تعریض ہے. جیسے کہ میں نے حدیثوں سے آپ کو مثال دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ تھے, وہ تعریض آپ نے اختیار فرمائی, اور ایک پڑوسی کو آپ نے فرمایا کہ سامان باہر نکال لو, وہ بھی تعریض تھا. علی نے فرمایا کہ میں اپنے بالوں کو جو ہے وہ صابن سے نہیں دھوں گا, یہ بھی تعریض تھی. تو حدیث پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ بہتان نہیں ہے, کسی قسم کی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے. حدیث تعریض و بطور توریہ کا ذکر کر رہی ہے. ہم عجمی ہیں, ہم لفظ کذب کو نہیں سمجھ سکے, اسی لیے ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے. لہذا عزیزان گرامی, نہ قرآن مجید کے اوپر کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی اعتراض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. یاد رکھیں اصل دین قرآن و حدیث کے اندر ہی محفوظ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام منکرین حدیث کو جو ہے وہ حدیث قبول کرنے کا وہ جگر عطا کر دے، اور تمام ہمارے بھائیوں کو اللہ پاک یہ اس بات کے جو ہے وہ توفیق دے دے کہ ہم سب کے سب قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہو جائے بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی تردد کے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.